اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین منتخبین المنتجبین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ رب دانش مومنین کرام، معزز سامعین قدر، آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے سورہ بقرہ کی میں نے 41 نمبر اور 42 نمبر آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اپنی پاک کلام لا ریب کتاب میں، بے عیب کتاب، محکم کتاب، اجمل کتاب جو پاک نبی کے پاک سینے پہ نازل فرمائی۔ اللہ فرما رہا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے نہ ملانا، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو بالکل غلط کرو گے۔ تو کون سی چیز ہے ہمارے درمیان، کون سا رشتہ ہے، کون سی فقہ ہے، کون سا المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کی دلیل کو چھوڑ کر اس کو اپنانا شروع کیا؟ دیکھیں، آپ نے ہی مانا، آپ نے ہی جانا اس چیز کو کہ مسلم بخاری اور امام بخاری لکھتے ہیں کہ وقت حاکم جو بہت میں بنے دوم وقت حاکم نے کہا رسول خدا کے آخری وصال کے وقت پر اللہ کے رسول نے قلم دعات مانگی۔ بخاری شریف میں سب کو پتہ ہے، سارے فقہ جانتے ہیں کہ مجھے قلم دعات دو، میں کچھ لکھ دوں۔ کچھ لکھنا چاہتے تھے، وہی جو میرا موضوع ہے قرآن اور اطرت، یہی بتانا چاہتے تھے جو اللہ کا رسول فرما کے چلے گئے۔ انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیت۔ تو ان کو پتہ تھا، جب انہوں نے غدیر پہ آخری مقام پہ علی دکھایا ہے من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، تو پھر بھی یہ وہی لکھیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمارے لیے یا رسول اللہ، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ یہ بات واضح لکھی ہوئی۔ تو جب بھائی قرآن ہی کافی ہے تو پھر قرآن کو کافی رہنے دو نا۔ پھر کیوں مجبور ہو گئے ہو کہ قرآن کے بعد فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں؟ ہے بھی امتی، سید بھی نہیں ہے، جتنے امام ہیں وہ سید بھی نہیں ہیں، غیر سید ہیں۔ تو پھر قرآن کے بعد پھر کیوں حدیثوں پہ جاتے ہو؟ پھر کیوں باتوں میں جاتے ہو؟ حدیثیں بھی وہ جو بندے رسول خدا کے بعد 80 سال بعد، 120 سال بعد، 100 سال بعد دنیا میں آئے، پھر جوان ہوئے، پھر درس میں پڑھے، پھر انہوں نے لکھا۔ تو جس گھر کی دہلیز پر قرآن نازل ہوتا تھا، وہاں کی حدیث کے جو راوی ہیں ان کو پیچھے کر دیا، امت کے راویوں کو آگے لے آئے۔ یہی نقص ہے، آج کے میرے موضوع کا یہی بیان رہے گا۔ یہی نقص ہے جس کی وجہ سے مسلمان برباد اور فنا اور ہر جگہ پہ شکست یافتہ ہے۔ اگر جیت ہوئی ہے تو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کی ہوئی ہے، ایسی کسی کی جیت نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کا ارادہ جو تھا وہ تھا جو مولا علی علیہ السلام کا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کا وہ ارادہ تھا جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ یہ پاک زہرا کی اولاد جو ہے، اولاد زہرا، آج بھی پردہ غیبت میں ہمارا آقا، ہمارا مولا، ہمارا ہادی سید جو ہے، اولاد زہرا موجود ہے، پردے میں موجود ہے، دیکھ رہے ہیں کائنات کو، کائنات کے مسلمانوں کے، مومنین کے حال دیکھ رہے ہیں۔ تو وجہ یہی ہوئی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین اور یہ برما کا جو جنگ ہے، سلسلہ ہے، یہ کشمیر میں دیکھ لیں، آزاد کشمیر میں جہاں بھی عصمت درازی ہوئی، عزت اور مال اور بچوں کا قتل سرعام ہوا، تو وہ مسلمانوں کا ہوا، کیونکہ مسلمانوں نے پہلے سے ہی غلطی کی
پہلے دن سے ہی امت کو آگے رکھا، اتباع امت کی، غیر سیدوں کو سید کہا، ان کے نام کے ساتھ سید لگا دیا، فلاں سیدنا فلاں سیدنا، تھے نہیں، پتہ ہے آپ کو سارا۔ یقین جانے سر پہ قرآن رکھ کر قسم کھا کے مجھے بتائیں میری آج کی بات سن کر، جتنے قبلہ ہیں جتنے علامہ ہیں ان سے چیلنج ہے میرا، جتنے بھی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ لاہور والے ہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھ لیں جتنے بھی ہیں، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب ہیں، اور بھی جتنے انجینئر ڈاکٹر، کتنے فلسفہ رکھنے والے، کتنے راوی ہیں، کتنے مجتہد ہیں، ذرا یقین جانیں وضو کر کے آج کے دن آپ سب کو اپنی طرف سے نیا اپنی طرف سے دینا ہے۔ میں حقیر سا بندہ ہوں، میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں، بس ایک پیغام ہے جو آپ نے لینا ہے کہ اپنے آپ سے پوچھیں، کلام پہ ہاتھ رکھ کے، سر پہ رکھ کے، کیا وہ سید ہیں جن کو آپ نے سید بنا کر ان کی اتباع کی اور ان کو ممبروں پہ لا کر ان کو حاکمیت دے دی، ان کا حکم ماننا شروع کیا، اور یہی وجہ ہے انہوں نے اہل بیت کو پہلے دبایا، ان کو روندا، کاٹا، قتل کیا، ذبح کیا، پھر ان کے ماننے والوں کو شروع ہو گیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم چھپ کر ان کو سید اور ان کے پیچھے پیچھے اور ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کی جی حضوری میں ان کو بڑا سمجھ کر ہم نے اپنی جان بچا لی، آج ہم کامیاب ہیں ذہنی طور پہ۔ نہیں، یہی فیل ہے۔ اگر یہود و نصارہ کو پتہ چل جاتا کہ مسلمان اپنے ایمان پر اتنے قابو ہیں، قرآن و اطرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ غیروں کو کچھ نہیں سمجھتے، تو ہم اگر اس سے بھی گئے گزرے ہیں، غیر امت ہیں، ہمارے نزدیک تو سادات آئی ہی نہیں، ہم یہود و نصارہ ہیں، ہم تو مسلمان بھی نہیں، تو یہ تو ہمیں لے ڈوبیں گے۔ ان کا ارادہ تقویت بہت طاقتور ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودوں کی چال تھی، یہ یہودیوں کی چال ہے، ان کی چال کی وجہ سے مسلمان پس رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی چال کے ساتھ کھلونا بنا کر انہوں نے اپنے دوستوں، اپنے حامیوں کو، عیسائیوں کو اپنا حامی بنایا، حامی و ناصر اپنا انہیں بنا لیا، اور عیسائیوں میں سے جو عقیدے تھے ان کے بھی الگ الگ عقیدے، ان میں بھی فرقے ہیں، عیسائیوں میں بھی ان میں فرقے ہیں جو اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کو خدا اور خدا کا بیٹا جانتے ہیں، ان میں بھی اندر ایسا تھا، انہوں نے ان کو ساتھ ملایا۔ اب اللہ نے اعلان کر رکھا تھا قرآن کریم میں کہ یہ اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ دوست نہیں ہو سکتے تو ہم اتنے محتاج ہیں کہ دیکھیں ہماری مشیت کمزور ہے، ہماری مشیت ہم یہود و نصارہ سے لے کر کھا رہے ہیں، ان کا تیل، ان کا حکم نامہ، ان کی ساری چال اس کے پیچھے لگے ہوئے۔ اگر کوئی حکمران ایسا آتا ہے دیدہ دلیری سے کہ ہم نے غیر مسلم کو اپنے اوپر سر پہ نہیں بٹھانا، مسلمان ایمان والا سب سے آگے ہے، اس کا دین آگے ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، بہترین دین جب دین اللہ نے پسند فرمایا ہے تو پھر اس دین پہ کھڑے ہو کر پھر کیوں گھبرانا ڈرنا؟ ہم نے ان کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، ہم اس کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے میں اپنی پاکستانی ہونے کے ناطے اپنی فوج کو سلوٹ مارتا ہوں، سلام کرتا ہوں، اور یہ قانون آنے والے اداروں سے میری اپیل ہے کہ دیکھیں اس وقت اسلام کو سامنے رکھتے ہوئے، ذات کو نہیں، اپنے آپ کو نہیں، سب کچھ چھوڑ بھول کر آپ اپنے آپ کو دیکھ کر ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کا، ان بچوں کا ساتھ دیں جو فلسطین میں پس رہے ہیں، جن کی بے آبروئی ہو رہی ہے، جن کو ناجائز قتل کیا جا رہا ہے، ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ماں کے سامنے بچہ ذبح کر دیا جاتا ہے، ماں بے ہوش ہوتی، اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر دیکھیں وہ صبر کی رضا ہاتھ اٹھا کر دعا بھی اللہ سے کر رہے ہیں، التجا بھی کر رہے ہیں، دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے ہی یہ وسیلہ بنا کر بھیجنے ہیں نا۔ ہماری فوجیں، ہمارا نظام کس کام کب آئے گا؟ جتنے ملک اسلامی ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں، ان سے میری اپیل ہے کہ اب یہاں آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ایک بندہ اٹھ کر کیا کرے، میں ایک کیا کروں، ایک نہیں، یہ توجہ رکھیے گا، میری اگلی نشست میں، اگلے چینل پہ میری دوسری جو ہے خطابت، اس میں یہ واقعات قرآن کی روح سے آپ کو ثابت کروں گا کہ ایک بندہ کتنا قابل طاقتور ہوتا ہے، تقویٰ کتنا عروج پر ہے۔ غور فرمائیے گا اور کلک کیجئے گا اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور دیکھیں اگلا ٹاپک، آپ کو پتہ چلے گا کہ میری عرض کیا ہے، میری ریکویسٹ کیا ہے، درخواست کیا ہے۔ اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔